محمد کی زندگی کے آخری چند سالوں کا ایک واقعہ ہے کہ جب محمد نے فتح مکہ کیا تو اس کے بعد اس نے اپنی ماں امینہ کی قبر کی زیارت بھی کی۔ اس پر محمد نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، اللہ نے مجھے یہاں آنے کی اجازت دی ہے اور میں نے اس کے لیے دعا کرنی چاہی، لیکن اللہ نے یہ منظور نہیں کیا اور مجھے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنے دی کیونکہ وہ بھی ایک مشرک تھی۔ یعنی اللہ میاں لوگوں کو یہی حکم دیتے ہیں کہ اپنے ماں اور باپ کے لیے بھی مدد نہ چاہو اگر وہ لوگ ایمان والے نہ ہوں، اور اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے نہ ہو کر خود محمد صاحب کی ہی دماغی اپش تھی تو یقیناً محمد اپنی ماں کو معاف نہیں کر پائے تھے، اور وہ بھی ان کی موت کے 50 سال بعد بھی۔ شاید محمد کے ذہن میں ابھی بھی ان کے بچپن کی کڑوی یادیں موجود رہی ہوں گی کہ کس طرح انہوں نے محمد کے ساتھ دوری بنائی اور پھر جلد ہی دنیا سے بھی رخصت ہو گئیں۔ اس روایت کو اس نے بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا سے نفرت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں اپنے سے جدا کر دیا تھا۔ اس کا جواب ہم پہلی بھی ویڈیو میں دے چکے ہیں کہ عرب میں دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی جو پرورش دیہات میں کرواتے تھے تاکہ وہ مضبوط ہو اور اس کی زبان بھی اچھی ہو۔ اور رہی بات اس روایت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا صرف حدیث کے ذخیرے میں صرف ایک ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا استغفار سے روک دیا گیا، اور روک دیا گیا تو کیوں روک دیا گیا اس بارے میں ہم دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ایمان کی بھی روایت ہے احادیث میں یا نہیں۔ مسیر سیرت حلبیہ اردو جلد اول علامہ علی بن قرآن الدین حلبی نمبر 332۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خبر پر تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر آپ اس سے خطاب کرنے لگے یعنی کلام کرنے لگے، اس کے بعد وہاں سے بہت غمگین اور اداس ہو کر اٹھ گئے۔ کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حالت دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کی خبر پر جانے کے لیے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی، پھر میں نے ان کی مغفرت مانگنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ اب یہاں اس نے ان الفاظ سے ثابت کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی وہ معاذ اللہ مشرکہ تھی، اور اس نے اپنی طرف سے الفاظ بھی ڈال دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مشرکہ تھی۔ کہاں ہے اس روایت میں، کہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مشرکہ تھی؟ اور اس روایت کے الفاظ بھی اس نے چھپائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف پہنچی، اس کے بعد وہاں سے بہت غمگین اور اداس ہو کر اٹھ گئے۔ ان الفاظ کو چھپا لیا، اگر روایت یہ تسلیم کرنی ہے تو پوری روایت تسلیم کی جائے نا، اور نیچے یہ الفاظ بھی چھپائے۔ راوی کہتے ہیں یعنی روایت کو بیان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس وقت روئے اتنا روتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھے گئے، یا تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں روئے جتنا اس وقت روئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار سے روک دیا گیا۔ اب کیوں روکا گیا یہ تو ہم آگے جواب دیں گے، لیکن اگر اس روایت کو معنی کے ساتھ ماننا ہی ہے تو یہ بھی تو ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی کہ انہیں استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ اب اس شخص کی خیانت دیکھ لو، اس نے آپ کو صفحہ نمبر 332 سے دکھایا، 331 میں دکھایا، ایک روایت دکھائی ہے کتاب کی اور ایک صفحہ چھوڑ کے جو روایت ہے وہ روایت آپ سے چھپا لی گئی۔ کیوں؟ اگر یہ روایت دکھا دے گا تو جو اس کا پروپیگنڈا ہے نا وہ فیل ہو جائے گا۔ اب یہ روایت ہم دکھائیں گے آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ حجۃ الوداع یعنی آخری حج کو تشریف لے گئے۔ عقبہ حجون کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ بہت غمگین اور اداس ہو گئے اور رونے لگے۔ آپ کو روتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، یعنی حضرت عائشہ بھی رونے لگی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اے حمیرہ ذرا ٹھہرو۔ پھر آپ کہیں تشریف لے گئے، میں اونٹ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی، یہاں تک کہ آپ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ بہت خوش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، جب آپ میرے پاس سے تشریف لے گئے تھے تو آپ بہت اداس تھے اور رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی رونے لگی تھی، مگر اب آپ واپس آئے تو بہت پرخوش ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ایسی کیا بات پیش آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ کی خبر پر گیا تھا، وہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو زندہ کرتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، پھر وہ ایمان لائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دوبارہ موت دے دی۔ اب یہ جو روایت ہے یہ ظفر نے آپ سے چھپا لی کیونکہ اس سے پروپیگنڈا اس کا خراب ہو جائے گا۔ التعظیم والمنہ فی ان ابو الرسول فی الجنہ، یہ امام سیوطی کی کتاب ہے، اور عبد الرحمن السیوطی جو ہے کوئی گنی محلے کے عالم نہیں ہے، یہ اہل سنت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے اور ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں، کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر ہے 38۔ فی الاحادیث التي وردت فی ان ابو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النار کلها منسوخۃ، اور وہ تمام احادیث جو وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جہنم میں ہیں وہ تمام کی تمام منسوخ ہیں، اما باحیائها، یا تو ان کے زندہ کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ حدیث ہے جن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا، وہ ایمانیہ، اور ان کے ایمان کی وجہ سے، وہ اما بالوحی فی ان اہل الفطرۃ لا يعذبون، اور یا پھر اس وحی کی وجہ سے، یعنی وہ جو آیت اتری تھی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا اس آیت کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری کہ اب عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم کسی نبی کو نہ بھیج دیں، یعنی وہ روایت جو ہے وہ تمام کی تمام منسوخ ہے۔ اور مزید دیکھتے ہیں اس میں وَأَمَّا حَدِيثُ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الْإِسْتِغْفَارِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْكُفْرُ، اور وہ حدیث جس میں استغفار سے ممانعت ہے تو اس سے کفر لازم نہیں آتا، بدلیل، اس دلیل کی وجہ سے
أنه صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا في أول الإسلام من الصلاة على من عليه دين. اس لیے کہ اسلام کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا تھا جن پر قرض تھا. اب اس کا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ قرض دار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی اس کا مطلب وہ کافر ہو گیا یا وہ کافر تھا. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی والدہ محترمہ کی مغفرت کی دعا کے لیے روک دیا تو اس سے کفر لازم نہیں آتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دار سے روک دیا گیا تھا ایسے ہی ان سے روک دیا گیا. اور اگر ہم بالفرض اس روایت کو اسی معنی کے ساتھ مان بھی لیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھتی. اس سے تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف بیان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت یہ روایت بیان کرتی ہے. اگر انہی الفاظ کے ساتھ بالفرض اسے مان بھی لیا جائے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر والدہ ماجدہ بھی کوئی خطا کرتی ہیں تو انہیں بھی سزا ملے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس پہ حد جاری کروا دوں گا، اسے بھی نہیں چھوڑوں گا. اس سے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے اگر اس روایت کو اس معنی کے ساتھ مان بھی لیا جائے. اسلام میں برہمنواد. جب ابو طالب اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے اس وقت بھی ہر بار کی طرح محمد صاحب نے اپنے چچا ابو طالب کو اسلام قبول کرنے کو کہا اور بہت فورس کیا کہ وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں، یعنی یہ بات قبول کر لیں کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں محمد اس کا ایک رسول ہوں. کہ ابو طالب نے انہیں صاف منع کر دیا اور اس کے بعد محمد کو ابو طالب پر اتنا غصہ آیا کہ یہ ان کے کفن دفن میں بھی شامل نہیں. اور اس کے بعد آئندہ کبھی بھی محمد نے ابو طالب کے لیے دعا نہیں کی کیونکہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا. اب آپ لوگ یہاں جھوٹ کی انتہا دیکھیں کہ شخص کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا دجل سے، کتنا مکر سے، کتنا فریب سے اسلام کے خلاف بولتا ہے. بندہ سچ تو بولتا ہی نہیں، جھوٹ بولتا ہے. آپ دیکھیں کہ روایت میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے صاف منع کر دیا. روایت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ خود فیصلہ کرنا. آپ نہ میری بات مانیں نہ اس کی بات مانیں، آپ خود پڑھیں، خود دیکھیں کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا، مکار اور کذاب انسان ہے. شرح سیرت ابن ہشام الروض الانف جلد دوم صفحہ نمبر 335. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے درمیان کا مکالمہ ہے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ میرے بعد آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو مطعون کریں گے یعنی تانے دیں گے، اور مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے کلمہ فقط موت کے خوف سے پڑھا ہے تو میں ضرور کلمہ پڑھ لیتا. ابو طالب تو کتنی نرمی سے بول رہے ہیں، کتنی پیار سے بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو ضرور کلمہ پڑھ لیتا. اور وہ شخص کیا ظفر جھوٹا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے صاف انکار کر دیا ہے. کہاں صاف انکار کر دیا؟ وہی دکھا تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے. اب آگے دیکھیں، میں کلمہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کے لیے پڑھتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے میں کلمہ پڑھ لیتا. جب حضرت ابو طالب پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا. وہ اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے، یعنی ابو طالب ہونٹ ہلا رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کان ان کے قریب کیے اور کہا اے میرے بھتیجے، قسم بخدا میرے برادر محترم نے وہ کلمہ کہا جس کے کہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی انہیں حکم دیا ہے. لو اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے بھائی گواہی دے رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ صاف انکار کر دیا. جھوٹ دیکھو اس شخص کا کتنے. مثال کے طور پر جب ابو طالب مرتے وقت محمد کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو وصیت کر رہا تھا اس وقت انہی بھائیوں کے بیچ اسلام کا ہونے والا سب سے بڑا دشمن ابو لہب بھی شامل تھا. ابو لہب بھی محمد کا چاچا تھا اور اس نے ابو طالب سے محمد کی دیکھ ریکھ کرنے کا وعدہ بھی کیا، مگر یہ وعدہ لمبے ابو نے ابو طالب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ کروں گا. میں کہتا ہوں کوئی بھائی ایک روایت دکھا دے، کوئی ایک تاریخی، کوئی ایک موضوعی روایت دکھا دے کہ ابو لہب نے وعدہ کیا ابو طالب سے کہ میں ان کی دیکھ ریکھ کروں گا. کیوں اتنا جھوٹ بولتا ہے بھائی؟ کیوں اتنا تعصب میں اسلام کے خلاف؟ اگر اعتراض ہی کرنا ہے نا تو صحیح اعتراض کر، صحیح حوالے دے. جھوٹ کیوں بولتا ہے بھائی؟ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ تو کسی پروپیگنڈا کے تحت کام کر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد صاحب صرف شرک کی وجہ سے اپنے ان رشتہ داروں سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ بھی ان رشتہ داروں سے جنہوں نے انہیں اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیار دیا، کیئر کی؟ کیسا لگے گا آپ کو جان کر کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ کافر تھا اور محمد صاحب اس کی بہت عزت بھی کرتے تھے. اور عزت ہی نہیں، وہ بے پناہ محبت کہ اس کے مرنے پر نبی خودکشی کر کے اپنی جان بھی دینا چاہتے تھے. تو یہاں اس نے دو جھوٹ بولے. ایک تو یہ کہ ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ کافر تھے، اور ایک یہ کہ ان کی وفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا. اب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. تاریخ طبری جلد دوم صفحہ نمبر 60. خودکشی کا ارادہ. میں شاعر اور عصیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا. میں نے دل میں کہا میرا نفس ضرور شاعر یا عصیب زدہ ہے، مگر میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کرے. میں پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے خودکشی کیے لیتا ہوں تاکہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو. یہاں کہاں لکھا ہے کہ ورقہ ابن نوفل کی موت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا. یہ جھوٹ اس نے اپنی طرف سے ڈال دیا. اس روایت میں کہیں کسی بھی روایت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کی موت کی وجہ سے خودکشی کا ارادہ کیا. سیرت النبی ابن ہشام حصہ اول صفحہ نمبر 223. ان 4 شخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا چھوڑ کر تلاش ادیان میں ادھر ادھر چلے گئے، یعنی یہ وہ 4 شخص ہیں جنہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، شرک چھوڑ دیا. ان لوگوں میں سے 4 شخصوں نے تنہائی میں گفتگو کی اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ سچائی کا عہد کرو اور اپنے آپس کے معاملوں کو دوسروں سے چھپاؤ. سبھی نے کہا اچھا یہ لوگ ورقہ ابن نوفل ابن اسد بن عبد العزا، یعنی ان 4 شخصوں میں ورقہ ابن نوفل تھے. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ علم حاصل کرو
اللہ کی قسم تمہاری قوم کسی ٹھیک راستے پر نہیں ہے، وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو بھول چکے ہیں۔ پتھر کیا چیز ہے جس پر نجاست ڈالی جاتی ہے؟ نہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ نقصان دیتا، نہ نفع۔ یہ کافر کا یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ یہ تو مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم مزید دکھاتے ہیں۔ شرح سیرت ابن ہشام اور روض الانف جلد اول، صفحہ نمبر ہے 424۔ ورقہ ابن نوفل یہ ان سعادت مند لوگوں میں ایک ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کافر تھے، اور یہاں کیا ذکر ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، یعنی ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ مسلمان تھے۔ ورقہ ہی وہ اکلوتا شخص تھا جس کی موت پر محمد نے غم ظاہر کیا۔ محمد اپنے پورے خاندان والوں کو جہنمی کہتے تھے، پھر چاہے وہ ان کے ماں باپ دادا چاچا جو بھی ہوں، مگر ورقہ کے معاملے میں محمد کا اخلاق بالکل الگ تھا۔ محمد اپنے خاندان والوں کو جہنمی اور ورقہ بن نوفل کو جنتی بتاتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، محمد نے جب بھی اپنی زندگی میں کبھی اس شخص کا ذکر کیا تو کہا کہ میں نے سرخ رنگ کے کپڑوں میں ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے۔ مسند الامام احمد بن حنبل الجزء الاول، صفحہ نمبر 518۔ مسند العشرۃ المبشرین بالجنہ۔ قلت یا رسول اللہ ان ابی کان کما قد رأیت وبلغک ولو ادرک لآمن بک واتبعک فاستغفر له۔ یا رسول اللہ یقیناً میرے باپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ بات پہنچی ہے، اگر وہ آپ کو پا لیتے تو آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی اتباع کرتے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں فاستغفروا له فانه يبعث يوم القیامة امة واحدة۔ ہاں میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور وہ قیامت کے دن ایک اکیلی امت میں اٹھایا جائے گا، یعنی اسے ایک اکیلی امت کی طرح اٹھایا جائے گا۔ البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر الدمشقی، صفحہ نمبر 61۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زید بن عمرو بن نفیل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں پوچھا۔ فقیل یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انہ کان یستقبل القبلۃ فی الجاہلیۃ، وہ زمانے جاہلیت میں قبلے کا استقبال کرتا تھا۔ ویقول دینی دین ابراہیم و الہی الہ ابراہیم، اور وہ کہتا تھا کہ میرا دین تو ابراہیم کا دین ہے اور میرا خدا تو ابراہیم کا خدا ہے۔ یسجد، اور وہ سجدہ بھی کرتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک امۃ وحدہ یحشر بینی و بین یدی عیسی ابن مریم، وہ ایک امت کی طرح اس کا حشر کیا جائے گا، ایک امت کی طرح اسے اٹھایا جائے گا میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ اب یہاں ایک اور شخص کا ذکر ہے زمانے جاہلیت میں جو اہل ایمان میں سے تھے۔ قولا ذکر اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمہ اللہ قسن، اللہ قس پہ رحم کرے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تترحم علی قس، کہ آپ قس پہ ترحم کرتے ہیں، قس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں انہ کان علی دین ابی اسماعیل ابن ابراہیم، وہ اسماعیل ابن ابراہیم کے مذہب پر تھے، وہ کفر و شرک پہ نہیں تھے۔ یہاں دوسرا شخص ہے، ایک زید بن عمرو بن نفیل کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک قس کے لیے فرمایا۔ اور یہ ایک روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فرأيت لزید بن عمرو بن نفیل دوحتین وهذا اسناد جید، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دو سبز باغوں کے، دو بڑے بڑے باغوں کے درمیان دیکھا۔ وهذا اسناد جید، اور اس روایت کی جو سند ہے وہ اعلیٰ ہے، یعنی مضبوط سند ہے اس روایت کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ورقہ بن نوفل کو جنتی تھوڑی فرمایا ہے، قس ابن سعیدہ کو بھی فرمایا ہے، اور زید بن عمرو بن نوفل کو بھی جنتی فرمایا ہے، اور ان کے لیے ترحم بھی کیا، ان کے لیے دعا استغفار کی ہے۔ ورقہ کے لیے تو دعا استغفار نہیں کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صرف ورقہ کے لیے نہیں تھا جو اس نے ثابت کرنا چاہا کہ صرف ورقہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا اور کسی کو نہیں کہا۔